اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بے شمار خوبیاں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو نماز کی طرف رجوع کرتے ہیں، نماز کی طرف آتے ہیں، وہ کیا پا جاتے ہیں؟ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ کامیابی کس کے نصیب میں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن فلاح پا گئے، مومن فلاح پا گئے۔ کون ہے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ مومن وہ ہیں جنہیں اپنی نمازوں میں خشیت الہی کو ترجیح دی، اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھا، اللہ کی خشیت کو، اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبے سے وہ ڈرتے رہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اما من خاف مقام ربہ فنہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأویٰ، جس نے اللہ کے مقام سے ڈر گیا، اللہ کے سامنے اللہ کے حضور میں پیش ہونے سے ڈر گیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا، میرا کردار کیا ہے، میرے افعال کیا ہے، میرے اعمال کیا ہے، میرا حیثیت کیا ہے، وہ اپنے اعمال کے خوف سے، اپنے اعمال کی کمی کی وجہ سے، اپنے اعمال کی کجی کی وجہ سے، اپنے اعمال کے نقص کی وجہ سے، اپنے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرا، تو وہ کیا ونہى النفس عن الہویٰ، اور اس نے اپنے آپ کو نفس کی خواہشات سے باز رکھا، تو کیا فإن الجنۃ ہی المأویٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر قد افلح المؤمنون، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فلاح پا گئے مومن۔ مومن کون ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں رب کائنات کی خشیت رکھتے ہیں، اور نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر خشیت بھی رکھتے ہیں، صرف نماز ادا نہیں کرتے۔ پتہ چلا کہ نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بھی کچھ اور بھی لوازمات ہیں جو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا کیا ہے؟ وہ رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑا ہونا۔ یہی خوف صحابہ اکرام کا کردار دیکھیں آپ، ان کی وہاں پر آپ کا عمل دیکھیں صحابہ اکرام کا، تو جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ان کی جسموں پر لرزہ طاری ہو جایا کرتے تھے۔ وہ رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرا کرتے تھے کہ رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو کس طرح حاضر ہونا ہے۔ ہم حاضر ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہماری زبان کیا کہہ رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا دماغ کہاں پر ہے، ہمارا دل کہاں پر ہے، ہم سوچ کیا رہے ہیں، ہماری سوچیں کیا ہیں، ہمارا جو ہے نا اندر کا حال کیا ہے، جبکہ عبادت کیا ہے۔ عبادت میں نے عرض کیا کہ عبادت تینوں پہلوؤں کو کے جمع کرنے کا نام ہے، اپنے ظاہر کو بھی، اپنے باطن کو بھی، اپنے قول کو بھی، اپنے دل کو بھی، اپنی زبان کو بھی، اور اپنی ظاہری عمل کو، تینوں کو اکٹھا کر کے جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو پھر ہوتا ہے ایاک نعبد، ہے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس عبادت کا ظاہری جو پہلو ہے وہ ہم آج سے سیکھنے کی کوشش کریں، وہ کیا ہے؟ رب وہ نماز ہے